بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. محترم ناظرین، دین و دانش رمضان کا خصوصی پروگرام جس میں ہم اسلامی عبادات پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مستقل مہمان محترم جناب جاوید احمد صاحب غامدی ان پروگراموں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے. برادر منظور حسن سید صاحب نے غامدی صاحب سے گفتگو کی. میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح آپ سے کچھ سوالات آج روزے کے بارے میں کروں. غامدی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم روزے کے بارے میں باقاعدہ گفتگو شروع کریں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ مختصر طریقے پر وہ یاد دہانی ہم سب کے لیے تازہ کر دیں جس میں یہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ عبادت اصل میں اللہ سے تعلق کو کیسے بناتی ہے اور پھر کیسے مختلف عبادات میں ڈھلتی ہے جو روزہ، نماز، حج یا زکوٰۃ کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور ان کے مخصوص امتیازات کیا ہیں. پھر ہم روزے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہم بندے اور اپنے پروردگار کے مابین ایک تعلق کا شعور اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. ہم جب یہ جان لیتے ہیں کہ ہماری حیثیت ایک مخلوق کی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہماری حیثیت ایک ایسے عاجز بندے کی ہے کہ جو اپنے خالق کی توجہ التفات کا ہر مرحلے پر محتاج ہے اور وہی منع میں حقیقی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کچھ فطری جذبات پیدا ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے. یہ فطری جذبات داخلی کیفیات ہیں اور تمام تعلقات میں ابتدا داخلی کیفیاتی سے ہوتی ہے. ماں کا شعور ہمیں حاصل ہوتا ہے، باپ کا شعور حاصل ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا شعور حاصل ہوتا ہے، کسی استاد سے ہمارا کوئی تعلق استوار ہوتا ہے، دوستی کا تعلق وجود میں آتا ہے، تو پہلے ایک داخلی کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں. وہ داخلی کیفیت جو عبد اور معبود کے مابین ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہستی ہے، وہ سارے عالم کو تخلیق کرنے والی ہے، پوری کائنات اسی کے اذن سے وجود میں آئی ہے، اسی کے حکم سے وجود میں آئی ہے، میں بھی اس کے حکم سے وجود میں آیا ہوں، میرا وجود اس کی نگاہ التفات کا مرہون منت ہے، میں اپنی ہر چیز کے لیے اس کا محتاج ہوں، میری زندگی اس کی محتاج ہے، میری موت اسی کے اشارے پر ہے، اور مجھے ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ بھی ہونا ہے اور اس کے سامنے جانا بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب میرے شعور کا حصہ بن جاتی ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ویسا ہی تعلق آتی ہیں جیسے تعلقات میں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے اعزاء سے، اپنے اقربا سے، اپنے دوستوں سے محسوس کرتا ہوں. لیکن یہ ان تعلقات کے مقابلے میں سب سے بڑا تعلق ہوتا ہے، غیر معمولی تعلق ہوتا ہے، بڑی اعلیٰ سطح پر وجود میں آتا ہے اور میرے پورے شعور کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، بلکہ میرے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اس تعلق اور اس کیفیت کو جب میں محسوس کرتا ہوں تو اس کا ظہور بالکل فطری طریقے کے اوپر انہی چیزوں میں ہوتا ہے جن سے تمام تعلقات ظہور پذیر ہوتے ہیں. یعنی جب ماں کے تعلق کو میں محسوس کرتا ہوں یا بیوی کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتا ہوں یا دوستی کے ساتھ تعلق محسوس کرتا ہوں تو میں کچھ نام دیتا ہوں اس تعلق کو. کہیں وہ تعلق اخوت کا ہوتا ہے، کہیں رفاقت کا ہوتا ہے، کہیں وہ تعلق ایک بیٹے کی حیثیت سے کسی کے ساتھ عزت اور احترام کا تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب منع میں حقیقی ہے، جب وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، جب اس کی عظمت بے پناہ ہے، اس کی صفات میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اور میں اس کا محض ایک بندہ ہوں، تو جو پہلا تعلق ظہور پذیر ہوگا اور میری داخلی کیفیات جس تعلق کو خارج میں پیدا کریں گی وہ پرستش کا تعلق ہے. میں جھک جاؤں گا اس کے سامنے، میری کمر جھکے گی، میرا دل جھکے گا، میرا پورا وجود اس کے سامنے جھک جائے گا. میری زبان پر اس کی تحمید کے، اس کی ثنا کے کلمات ہوں گے. میں اپنے عجز کا اعتراف کروں گا اور جو کچھ مجھے میسر ہے اس پر شکر بجا لاؤں گا، جو میسر نہیں ہے اس کے لیے دعا و مناجات کروں گا. تو یہ تو پہلا ظہور ہے اور حقیقی ظہور ہے اور اولین ظہور ہے، یہ ہر حال میں ہونا ہے. لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر میری ایک عملی زندگی بھی ہے، اس وجہ سے اگر اب مجھے اس جانب سے کوئی حکم ملے گا تو دوسری چیز ظہور پذیر ہو جائے گی، وہ اطاعت کا تعلق ہے. یعنی مجھے اگر میرا منعم حقیقی، مجھے اگر میرا خالق، مجھے اگر میرا مالک کسی موقع کے اوپر کوئی حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام بجا لاؤ، تو میں بندے کی حیثیت سے بلا چون و چرا وہ کام بجا لاؤں گا. یہ چیز اطاعت کا تعلق پیدا کر دیتی ہے. جن جگہوں پر بھی کسی صاحب عظمت ہستی سے آپ متعلق ہوتے ہیں وہاں لازماً یہ تعلق وجود میں آ جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ محبوبی کا تصور کر لیں کہ اس کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ جذباتی تعلق ہے. اس جذباتی تعلق کی بہت سی صورتیں ہوں گی جو ظہور پذیر ہو جائیں گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کچھ چاہے اور آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور اسی سے وہ تیسری چیز ظہور پذیر ہوتی ہے جس کو میں نے اپنی کتابوں میں حمیت اور حمایت سے تعبیر کیا ہے.
یعنی پھر آدمی اگر محبوب پر کوئی آنچ آتی دیکھے یا اس کی کسی بات پر کوئی آنچ آتی دیکھے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا مالک ہے، اس وجہ سے اس کے معاملے میں کیا ہونا ہے، لیکن اس کا دین موجود ہوتا ہے اور اس کی ہدایت موجود ہوتی ہے. اس کے بارے میں اگر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پر کوئی حرف آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر حمیت اور حمایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب آگے بڑھ کر اپنا سب کچھ پیش کر دینا چاہیے، اپنی جان، مال، آبرو، ہر چیز نثار کر دینی چاہیے. تو یہ تینوں چیزیں یعنی پرستش، اطاعت اور حمیت و حمایت، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے مظاہر ہیں اور تمام عبادات اصل میں انہی کا علامتی اظہار ہے. کوئی چیز پرستش کو نمایاں کرے گی، کوئی چیز اطاعت کو نمایاں کرے گی، کوئی چیز حمیت اور حمایت کو نمایاں کرے گی. تو آپ عبادات پر اگر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ، اسی طرح عمرہ، قربانی، یہ پرستش کے مظاہر ہیں اور روزہ اطاعت کا مظہر ہے یا اطاعت کا علامتی اظہار ہے اور حج حمیت و حمایت کا علامتی اظہار. اچھا، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، جس میں مختلف پہلو ظاہر ہے کہ ہر عبادت میں رنگ تو ان سب پہلوؤں کا ہے، لیکن نمایاں رنگ وہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ روزے کو اگر ہم لیں تو اس میں اطاعت یعنی اللہ کو تسلیم کر کے پوری طرح سبمٹ کرنا، یہ روزے کی اصل روح ہے. یعنی انسان اس کے سامنے مجسم اطاعت بن جائے. روزے میں ہم اصل میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے پورے وجود سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ حکم اگر دیا جائے گا تو سر تسلیم خم. اچھا، ہم سب یہ فرمائیے کہ جو روزے کی آیات ہیں اس میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو اور اس سے تقوی حاصل کرو. تو یہ جو اطاعت ہے اور تقوی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جس وقت آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے اس کا حکم ماننا ہے تو پھر اس کا ظہور آپ کی پوری زندگی میں ہوتا ہے. جب پوری زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے تو آپ کوئی بے پرواہ شخص نہیں رہتے. جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کسی کے فرما بردار ہیں، کوئی آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہے، کسی ہستی کو آپ کے معبود کی حیثیت حاصل ہے، کسی کا قانون آپ کے لیے وہ آخری حجت ہے کہ جس سے آپ سرتابی نہیں کر سکتے، جب یہ بات آپ پر واضح ہو جاتی ہے تو جو اطاعت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو حدود آشنا بنا دیتے ہیں. یعنی آپ پھر یہ نہیں کرتے کہ بے پرواہی کی زندگی بسر کریں، بلکہ ہر چیز کے بارے میں آپ متربع ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر اقدام کرتے ہیں اور ہر موقع پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میں کہیں اپنے مالک کی خوشنودی کے خلاف کوئی کام نہ کر ڈالوں، اس کی رضا کے خلاف کوئی کام نہ کر ڈالوں. یہی چیز ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ یعنی آدمی کا بچ کر رہنا، ڈر کر رہنا، متنبع ہو کر رہنا، خبردار ہو کر رہنا، ہوشیار ہو کر رہنا کہ میں کہیں کوئی غلطی نہ کر ڈالوں، کسی جگہ پر میں پھسل نہ جاؤں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو مجھے میرے مالک سے، میرے آقا سے، میرے پروردگار سے دور کر دے. اچھا، یہ جو اطاعت ہے اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہے نا جو فطرت میں انسان اپنے اندر سے محسوس کرتا ہے کہ ضمیر اس کو روکتا ہے کہ وہ نہ کرے، لیکن روزے میں وہ چیزوں کو ہمیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے جو عام حالات میں ہمارے لیے جائز قرار دے دی گئی، وہ مباحات ہیں اور اس میں ہم صرف اللہ کی خوشنودی اور اطاعت کی خاطر روک لیتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس سے کیا ہم اپنی نفس کی کوئی تربیت کرتے ہیں؟ کیا کوئی ہم صبر کا لیسن حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا تقویٰ کی طرف بڑھنے کا یہی وہ طریقہ ہے جو امتوں میں رائج رہا ہے؟ کسی ہستی کے بارے میں ہمارے جذبات و احساسات ہیں، یہ موجود تو ہر وقت ہوتے ہیں. جب ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، تو یہ چیز موجود تو ہر وقت ہوتی ہے. اس کو شعور کی سطح پر لانا عبادات سے یہ مقصود ہوتا ہے. یعنی آپ نماز کے ذریعے سے بھی دیکھیں تو کیا چیز ہوتی ہے. خدا کو تو ہم مانتے ہیں اور خدا کے ساتھ ایک تعلق بھی رکھتے ہیں. ایک بندہ مومنی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا، لیکن نماز کیا کرتی ہے؟ 5 وقت اس پروردگار کی یاد دہانی کراتی ہے. چنانچہ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ کہ میں صلاۃ ذکری، نماز کا اہتمام کرو تاکہ میری یاد قائم رہے، میری یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام کرو. تو عبادات یہ کرتی ہیں کہ وہ چونکہ کسی نہ کسی تعلق کا علامتی اظہار ہوتی ہیں تو اس چیز کو آپ کے تحت شعور اور لاشعور سے اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر شعور کی سطح پر لے آتی ہیں اور فارم بھی دے دیتی ہیں، ایک فارم بھی دے دیتی ہیں تاکہ وہ چیز نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے. اب آپ دیکھیے کہ روزہ یہ کام کس کمال پر کرتا ہے. یعنی چند ایسی جبلتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ جن کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں فراموش کیے رکھیں تو وہ فراموش ہوئی رہے گی. ایسی جبلتیں نہیں ہیں. کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، آپ کو جنسی دائیات کی تسکین کرنی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جب یہ اندر سے زور کرتی ہیں تو انسان ان کے سامنے بے بس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کھانے پینے کا معاملہ تو بہت ہی سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے. یعنی آپ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اس سے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے. کچھ گھنٹوں کے بعد تو آپ کے لیے اٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے اگر آپ کھاتے نہیں ہیں یا پیتے نہیں ہیں. ان جبلتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، ان کے تقاضے بند کر دیے گئے ہیں.
اب اس سے ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ جبلتیں اندر سے زور کرتی ہیں. جب زور کرتی ہیں تو اب یا تو آپ ان کی تسکین کریں گے یا آپ اللہ کا حکم مانیں گے. جب آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کا شعور، اللہ تعالیٰ کا احساس، وہ پہچان جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی موجود تھی وہ پوری قوت سے آپ کے شعور کی سطح پہ آ جاتی ہے. اور پھر اتنے غیر معمولی طریقے سے شعور کی سطح پر آتی ہے کہ جیسے جیسے روزہ کھلنے کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ جبلتیں اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے اندر سے زور کر رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے. مجسم اطاعت آپ بن جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب آخری درجے میں اندر سے ایک چیز زور کر رہی ہے، لیکن آپ پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو، یعنی ایک ایسی ہستی کی یاد کو کہ جس کی آپ کو اطاعت اور فرمانبرداری باقی زندگی میں بھی کرنی ہے، آپ کے شعور کی آخری سطح پر لے آتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں. اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، اور آپ اپنے پروردگار کو جب اس سطح پر محسوس کر لیتے ہیں تو باقی زندگی میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں بھی متنبع ہو جاتے ہیں. ہم صاحب آپ سے بات ابھی ہو رہی ہے. خواتین و حضرات، ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. غامدی صاحب سے بات ہو رہی ہے روزے کے بارے میں، اسلامی عبادات کے ضمن میں. ہم سب روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں اصل جو اللہ کی طرف سے ہماری اس کے لیے اطاعت ہے اس کا بڑا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان جائز چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں جن کو ہم غلط نہیں کہتے، وہ مباح چیزیں ہیں، کھانا پینا ہے اور جنسی تعلق ہے. اس میں بھی ہم اللہ کے لیے ان چیزوں سے فجر سے اور مغرب تک کے لیے رک جاتے ہیں. سوال یہ ہے اس آیت کی روشنی میں جو سورہ بقرہ میں آتی ہے روزے کے بارے میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ یہ پورا ایک مہینہ ہے تو یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ تحصیل پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کو کوئی بڑی بات نہ سمجھیں. وہ یہ خیال کریں کہ 12 مہینے ہیں، ان میں وہ زندگی کی تگودوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی مشغولیتوں میں رہتے ہیں. یہ ایک کوئی 720 گھنٹے کی کم و بیش تربیت گاہ منعقد کر دی جاتی ہے، تو 29-30 دن کوئی ایسی بڑی مدت نہیں ہے. اگر اس کے نتیجے میں انسان میں اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو شعور کی سطح پر لے آئے، اس کے اندر حدود آشنائی کی تربیت آ جائے اور وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، تو یہ دن پھر کوئی زیادہ دن نہیں ہے. تو ہم بھی یہ اسلوب بعض اوقات اختیار کرتے ہیں کہ کسی چیز کی تسہیل کے لیے، اسے آسان بنانے کے لیے اور اس کی رغبت پیدا کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ ہی ہے یا ایک مہینہ ہی ہے، یہ آپ اگر اطمینان کے ساتھ بسر کر لیں اور اس کے وہ فوائد سمیٹنے کی کوشش کریں جو اللہ نے اس میں رکھے ہیں، تو یہ بڑی مفید چیز بن سکتی ہے. اس اسلوب میں یہ بات کہی گئی. یعنی یہی الفاظ ایام معدودات کے آتے ہیں حج کے سلسلے میں. ظاہر حج کے دن کم ہیں بہت رمضان کے مقابلے میں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مقاصد اور فائدے ہیں اور جو برکات ہیں، اس کی جو فیض ہے رمضان کا، اس پہلو سے یہ ہمارے لیے ترغیب بنتی ہے؟ اس پہلو سے ظاہر ہے کہ جو رمضان کے اندر جو انسان کو اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا تعلق زندہ تعلق بن جاتا ہے اور اللہ کی یاد جس طرح سے اس کے لاشعور سے اٹھ کر اس کے شعور میں آ جاتی ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ اگر ان دنوں میں آ جاتی ہے تو پھر ان کو گنتی کے چند دن ہی سمجھنا چاہیے. تو یہ اسلوب اس مقصد کے لیے اختیار کیا. اچھا غم صاحب، یہ بات کہ عبادات انسان کی فطرت سے پھوٹتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کے جذبات ہیں ان کا اظہار کا علامتی ایک فارم ہے، مختلف صورتوں میں اذکار ہیں اس کے اندر اور کچھ اس میں اعمال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں اور کچھ صورتیں ہیں جیسے روزے میں، یہ فرض کیوں کی گئی ہیں؟ یعنی یہ عبادات تو سمجھ میں آتی ہیں، فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کیا اس کی ضرورت ہے؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ افراط تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی تعلق کا اظہار اس پر اس طرح مستولی ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا احاطہ کر لیتا ہے، ایسا غلبہ اس پر پا لیتا ہے کہ وہ ہر وقت اسی میں غلطان رہتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھا کر تاکہ نسیاں پہ رکھ دیتا ہے. یعنی انسان اپنے اندر کوئی توازن نہیں رکھ پاتا. چنانچہ آپ انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو دونوں طرح کی چیزیں نظر آ جائیں گی. بڑے لوگ دانشور ہوں گے، بڑے حکیم ہوں گے، بڑی اعلیٰ باتیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار اور اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہوں گے. برسوں وہ یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کو. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو تپسیا کرنے، دونی رمانے، جنگلوں میں نکل جانے، خاک چھاننے اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے.
رہبانیت بھی دنیا کے اندر وجود میں آئی ہے اور بے پرواہی کے بھی بے شمار مظاہر ہیں جو ہم شب و روز دیکھتے ہیں. اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ انسان کے اندر ڈسپلن اور نظم و ضبط پیدا کیا جائے. یہ ساری زندگی میں ضروری ہے. یعنی آپ جو باقی معاملات کرتے ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کا شعور تو ایک سطح پہ ہر چیز کے بارے میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک تمرین اور مشق سے گزارنے کے لیے قاعدے مقرر کر دیے جاتے ہیں. عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا تاکہ افراط و تفرید سے انسان بچ جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس معاملے کی طرف زیادہ متوجہ ہوں وہ رہبانیت تک معاملہ لے جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ غفلت طاری ہو جائے اور انسان 2 لمحے بھی خدا کی یاد میں بسر کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو آپ اگر دیکھیں تو ہمارے 24 گھنٹے ہیں جن میں سے کوئی 30-35 منٹ بحثیت مجموعی ایسے بنتے ہیں جو اگر فرض عبادت آپ نماز کو لے لیں تو وہ آپ کرتے ہیں. اور یہ 1 مہینہ ہے سال میں، یعنی 11 مہینے آپ کے لیے ہے. 1 مہینہ ہے جس میں راتوں کو آپ کو ہر طرح کا کام کرنے کی اجازت دے دی ہے، کھانے کی، پینے کی، جنسی روابط کی بھی. دن کے وقت یہ پابندی لگا دی جاتی ہے اور ایک نہایت متعین وقت اس کے لیے اور محدود وقت مقرر کیا گیا ہے جس میں وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے اور آدمی کے لیے کوئی بڑی مشقت کی چیز بھی نہ ہو. تو توازن، اعتدال پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کی یاد کے لیے یہ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں. یعنی بچوں کے ساتھ ماں باپ کا تعلق ایک بالکل متعین تعلق ہوتا ہے، وجود پذیر ہو جاتا ہے، بڑا فطری تعلق ہے. اس کے اظہار کے اسالیب بھی فطری ہیں. لیکن جب مائیں دیکھتی ہیں بعض اوقات کے بچے بے پرواہی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ دیکھو صبح جاتے وقت ضرور مجھے مل کے جایا کرو، چند منٹ میرے پاس بیٹھا کرو. یہ جو پابندی آپ تھوڑی سی لگاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خواہش تو موجود ہوتی ہے لیکن یہ پابندی، یہ ڈسپلن، یہ نظم و ضبط اس خواہش کے اظہار کو متعین کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں تعلقات میں جو خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ خرابی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ تعین چونکہ انسان خود کرنے میں غلطی کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا انسانوں کے. پوری تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے غلطی کی ہے ہمیشہ. یا افراد پیدا ہوئی ہے، تفرید پیدا ہوئی ہے، یا رحمانیت وجود میں آ گئی ہے، یا ایسی بے پرواہی پیدا ہوئی ہے کہ دانشوری تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے، اس کو یاد کرنے کے لیے آدمی کے پاس 2 لمحے بھی نہیں ہوتے. ہم سب ایک اجازت دیجیے وقفے کی. خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں گفتگو ہو رہی ہے روزے کے بارے میں. رامدی صاحب، میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں کہ روزے کی ابتدائی جو آیات سورہ بقرہ میں نازل ہوئیں اس میں فرمایا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر بھی نازل کیے گئے روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ قریش کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، وہاں کیا لوگ روزہ رکھتے تھے، کیا وہاں روزے کا کوئی تصور تھا، اور کیا اس من قبلکم سے مراد کون لوگ ہیں؟ پچھلی امتیں ہیں جو عام مذہبی حلقے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، یا کوئی الہامی مذاہب تھے، اور یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی شریعت اس سے پہلے رہی ہے؟ عبادات کے معاملے میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا اور ان کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنی ضروریت تک یہ دین پہنچائیں، اپنی اولاد تک یہ دین پہنچائیں، تو یہ سب مقرر کر دی گئی. یعنی عبادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلق تمدنی تقاضوں سے ہو. یہ تو ابتدا ہی میں لوگوں کے اوپر لازم کر دی گئی تھی. نماز سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے موجود رہی ہے، روزہ بھی ان کے زمانے ہی سے موجود رہا ہے، قربانی بھی ان کے زمانے ہی سے موجود رہی ہے. تو عبادات جتنی بھی ہیں ہمارے ہاں وہ کسی نہ کسی صورت میں ابتدا ہی سے موجود رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ انہوں نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا اور اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت اس قوم تک پہنچائی. تو ظاہر ہے کہ یہ روایت پھر ہر قوم میں چلی گئی. یہ ٹھیک ہے کہ مختلف اقوام میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے دوری بھی پیدا ہوئی، ان میں صوفیانہ مذاہب کے اثرات بھی پیدا ہو گئے، اور صوفیانہ مذاہب کیونکہ انسان کی ایجاد ہوتے ہیں تو ان کے اثرات کے نتیجے میں الہامی مذاہب کی تعلیم بڑی حد تک مسخ بھی ہوئی. یہ سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں ہمیں یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کوئی نئی عبادت تم پر فرض نہیں کی. جس طرح پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی اسی طرح تم پر فرض کی گئی ہے. نماز پہلی امتوں پر فرض تھی، تم پر بھی فرض ہے. روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا، تم پر بھی فرض ہے. اور یہاں خاص طور پر اشارہ ان امتوں کی طرف مقصود ہے جن کے یہاں یہ روایت بھی موجود تھی. یہود کے ہاں روزے کی روایت اسی طرح موجود تھی، نصارہ کے ہاں روزے کی روایت اسی طرح موجود تھی. قریش کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی روزے رکھتے تھے. یعنی جس طرح سے اب ہمارے ہاں انہوں نے ایک باقاعدہ چیز اختیار کر لی ہے، یہ تو قریش کے ہاں نہیں تھی، لیکن عاشورے کا روزہ مثال کے طور پر یا بعض اور روزے ان کے ہاں بھی رکھے جاتے تھے. روزہ ایک قدیم ترین عبادت ہے اور دنیا کے تمام مذاہب میں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے. کسی نہ کسی صورت میں لوگ روزہ رکھتے رہے ہیں. یعنی روزے کی کئی صورتیں ہیں جو آپ کو مختلف مذاہب میں مل جاتی ہیں.
عاشوری قوم دنیا کی قدیم ترین قوم ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوتا سیدنا یونس علیہ السلام کی بعثت ان کی طرف ہوئی، نینوا کے شہر میں وہ اللہ تعالیٰ کی منادی کرتے رہے. اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت پوری قوم ان پر ایمان لے آئی تو بادشاہ سمیت پوری قوم نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور وہ شہر سے باہر آ گئے اور یہ منادی کی گئی کہ آج روزہ رکھیں لوگ. تو روزہ رکھنے کا ذکر بائبل میں بھی آپ کو جگہ جگہ ملے گا، دانیال نبی کے ہاں، اسکیل نبی کے ہاں، خود سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں. یہ ہمیشہ سے ایک ایسی عبادت رہی ہے کہ جو اللہ کے دین میں ایک لازمی عبادت کے طور پر شامل کی گئی. اچھا قاضی صاحب، کیا یہ جو روزے کی فارم ہے، جس طرح فجر سے مغرب تک روزہ رکھنا ہے اور جو باقی معاملات اس کی جو شریعت ہے، قانون ہے، اس کے ضابطے ہیں، اسی طرح کا روزہ تھا اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کی شریعت میں، یا اس سے پہلے؟ فرض روزہ تو ہمیشہ اسی طرح کا رہا ہے. نفل روزوں میں البتہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور صورتیں بھی اختیار کی گئی. مثال کے طور پر کلام کا روزہ رکھ لیا جاتا تھا، یعنی آپ بات نہیں کریں گے. اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے. سیدنا زکریا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اس کا روزہ رکھ لیں، بات نہیں کریں گے، یعنی گفتگو بات چیت کو بھی بند کر دیا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم کے تحت. تو یہ بھی ایک روزے کی قسم ہے. اس طرح روزے کی ایک انتہائی شکل وہ ہے جو ہمارے یہاں اعتکاف کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی آپ دنیا سے کٹ کے ایک جانب بیٹھ گئے کچھ دنوں کے لیے اور آپ نے روزہ رکھ لیا اور رات میں بھی اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لیں. یہ چیز بھی رہی ہے روزے کے معاملے میں. اسی طرح کچھ محدود پابندیوں کا تصور بھی رہا ہے، یعنی آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن چند چیزوں کے بارے میں آپ نے طے کر لیا کہ یہ آپ نہیں کریں گے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں نفل روزوں میں ہمیں دنیا کے مذاہب میں نظر آتی ہیں، اور بعید نہیں کہ الہامی مذاہب میں بھی یہ چیز موجود رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوفیانہ اثرات کے تحت یہ صورت اختیار کر گئی ہو. یہ دونوں شکلیں موجود ہیں. قرآن مجید نے البتہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے روزہ تم پر فرض کیا ہے، فرض روزے بالکل اسی طرح پہلی امتوں پر بھی تھے. ہاں صاحب، آپ کی بہت نوازش، آپ نے آج کے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، لیکن یہ روزے کی تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے کچھ اور بات کریں گے. آج خواتین و حضرات اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگلے پروگرام میں ہم روزے ہی کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.